دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا واسطہ ہے جو بندہ اپنے حوائج، اپنی ضرورتیں اللہ رب العزت کے سامنے بیان کر کے اپنے مشکلات، اپنی فقر و مسکنت کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے خود دعا کرنا، دعا کرنے کے آداب، اس کے طریقے اس شریعت اور دین کے ذریعہ سے ہم کو آپ کو سکھایا ہے۔ اپنے انبیاء کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ نقل کیا ہے کہ کس بے قراری میں، کس طرح کے مشکل حالات میں اللہ کے بندوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود دعا کے احکام و مسائل، اس کے آداب، اس کے موانع، اس کی قبولیت کے طریقے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ بلکہ ہم قرآن مجید کا آغاز جب سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں تو وہیں آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے آغاز کرتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آخری دونوں صورتیں جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو یہ دونوں صورتیں رقیہ شرعیہ پر مبنی ہیں، اور اس کے ذریعہ سے انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو طلب کرتا ہے، دنیا کے ہر شر و مکر سے، شیطان کے فریب اور ہتھ کنڈے سے، اس کی تکلیف سے انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں تقریباً 300 آیتیں ایسی ہیں جو دعا کرنے پر ابھارتی ہیں، دعا کے آداب اور طریقے کو سکھلاتی ہیں، انبیاء کرام کی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ 300 آیتوں میں اللہ رب العزت نے دعا کے بنیادی احکام و مسائل تقریباً اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو اس حیثیت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دعا انسانی زندگی میں ایک بڑا ہی اہم ترین عمل ہے، اور اس کے لیے دعا کے آداب کو، دعا کی فضیلت اور اہمیت کو، دعا کے رد ہو جانے کے اسباب کو، دعا کی قبولیت کے اسباب کو، دعا کے اوقات کو، ان ساری چیزوں کو گہرائی سے نصوص اور شرع کے احکامات کی روشنی میں ہر مسلمان مرد و عورت کو سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی کتنا ہی زیادہ مخلص کیوں نہ ہو، لیکن وہ دعا کے ساتھ میں بدعتوں کو داخل کر دے، غیر اللہ سے دعا کرے، دعا کے ساتھ شرک کی وہ راہیں، وہ طریقے اختیار کرے جو اللہ کے غضب کا ذریعہ ہیں، تو یقین جانیے کہ وہ دعا نہیں بلکہ وہ دعا فساد کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے کرنے سے انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا کے آداب، اس کے تقاضوں کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور اسے سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے دوست و احباب کو جوڑنا چاہیے۔ ایسے مفید سلسلوں کے ساتھ ہم جڑ کر کے انشاءاللہ العزیز دعا سے متعلق بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔